السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ تاریخ گواہ ہے جب جب کوئی انہونی ہوئی ہے دنیا میں وہ سنہری حروف میں لکھی گئی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب قوموں پر عذاب آیا تو آنے والی نسلوں کے لیے اسے سبق کے طور پر تاریخ کی کتابوں میں نقش کر دیا گیا۔ ایک وہ دور تھا جب ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی ایٹمی پاور نہیں تھی، سب ایک اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا دنیا میں۔ اور ایک یہ دور ہے 21ویں صدی کا دور، جب دنیا میں ٹیکنالوجی کا راج ہے۔ کئی ممالک ایٹمی پاور کے طور پر اپنا لوہا منوا چکے ہیں، لیکن اللہ کی لاٹھی جو بے آواز تھی ایک بار پھر سے اس دنیا پر پڑی تو ساری طاقتوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ کوئی ہتھیار، کوئی بم، کوئی ٹیکنالوجی اس لاٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ دنیا میں کرونا وائرس کی شکل میں آنے والا عذاب ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ وہ نسلیں بھی کہیں گی جب ساری پاورز اور ٹیکنالوجی ہار گئی تو تب صرف ایک ذات تھی جس کو پکارا گیا، اور وہ ذات تھی اللہ پاک کی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ تھا۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھے کیا اللہ کے سوا بھی کوئی تھا؟ دنیا کا ایک ہی رونا تھا، وقت نہیں ہے، نہ عبادت کرنے کا، نہ کسی سے ملنے کا، نہ والدین کے پاس بیٹھنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو فراغت دے دی، اور فراغت بھی ایسی کہ عبادت کے لیے بھی وقت ہے اور گھر والوں کے لیے بھی۔ آج دنیا بھر میں کرفیو لگا ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ جس رب کے 5 بار بلانے پر بھی لوگ اپنے کاموں سے وقت نہیں نکالتے تھے، آج اس کے 5 بار بلانے کے منتظر بھی ہیں اور بے وقت اسے پکار بھی رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 6 بار اذان دی جاتی ہے۔ یا اللہ، یہ تیری کیسی قدرت ہے، تو کس کس رنگ میں بسا ہوا ہے۔ جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا اس کے لیے توبہ کا در کبھی بند نہیں کیا گیا۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ کرونا وائرس کی کل میں آنے والے عذاب، یعنی کرونا وائرس کی شکل میں آنے والا عذاب لوگوں کو سجدوں میں گرا گیا ہے۔ مسلم و غیر مسلم سب اس خدا کو پکار رہے ہیں جس نے یہ دنیا بنائی، اور صرف پکار ہی نہیں رہے بلکہ واسطے اور وسیلے بھی دے رہے ہیں۔ دنیا میں آنے والے اس عذاب کی وجہ بھی لوگ جانتے ہیں، تبھی تو توبہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کچھ زیادہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان انہیں پکارتا رہے، اور انسان کا یقین ہے کہ اللہ ضرور سنے گا، کیونکہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ سب مل کر سچے دل سے اسے پکاریں اور وہ نہ سنے؟ تھوڑا وقت لگے گا، ناراض بھی تو کچھ زیادہ ہی کر دیا ہے اپنے اللہ کو، لیکن وہ مجبوروں کی دعا ضرور سنے گا۔ کرونا وائرس نے تاریخ ایک بار پھر بدل دی، دنیا کا نظام رک گیا، اور سب سے بڑی بات، مطاف کا طواف رک گیا۔ اللہ اللہ، یہ کیسی قدرت ہے کہ جس طوفان نے بلکہ جس عذاب نے آتے ہی مطاف کا طواف روک گیا۔ برسوں سے جاری اس مطاف کا طواف جہاں لوگ جا کر اللہ کے حضور گر گراتے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے تھے، وہ روک دیا گیا۔ طواف کعبہ نہیں رکا۔ لوگوں نے بہت غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی کہ طواف کعبہ روک دیا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ طواف جاری و ساری ہے، مطاف کا طواف رک گیا تھا، لیکن ایک مخصوص وقت کے لیے۔ بہرحال جتنے لوگ اتنی باتیں، ہر شخص نے اپنے طور پر تحقیق کی اور کئی رازوں سے پردہ اٹھایا، اور ہر راز کا آخر یہی تھا کہ جس نے پیدا کیا اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ ہم جتنی بھی ترقی کر لیں اس ذات کے سامنے بے بس ہیں۔ پہلی قوموں پر جب عذاب آیا اور اب 21ویں صدی میں جو قہر مچا ہے، اس سب سے نجات پانے کا واحد ذریعہ رب تعالیٰ کی ذات تھی، ہے اور رہے گی۔ بس یقین کے ساتھ دعا مانگنے کی اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ برسوں سے جاری برما، فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں مظالم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس کا جواب کسی نے تو دینا تھا۔ حکومت خاموش،
مسلمان جو آزاد ہیں وہ خاموش، ظلم کرنے والے خاموش۔ پھر اللہ کیسے خاموش رہ سکتا تھا جس کی در پر ان کی آہیں جا چکی تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو جواب دینا تھا۔ تو یہ جو عذاب کرونا وائرس کی شکل میں اس وقت پاکستان پر آیا یا پوری دنیا میں آیا، وہ ہماری ہی کوتاہیوں کی سزا ہے۔ بہتر ہے بجائے اس کے اوپر کومنٹ پاس کریں یا اس کے اوپر مزاحیہ ویڈیوز اور لطیفے بنائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو جائے کبھی توبہ کے در بند نہیں کرتا۔ دروازے آج بھی کھلے ہیں اس کی رحمت کے، بس مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج نہیں تو کل وہ ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ یقین کامل اور سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گرا کر دعا مانگے، امت مسلمہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، جہاں جہاں انسان آباد ہیں ان سب کے لیے۔ اللہ پاک سب کو اس عذاب سے نجات دلائے اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے کہ دنیا میں بہت سے انسان اس عذاب کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کئی ابھی اس وائرس کی وجہ سے ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے تو وہ بہت جلد صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ ریت کے ذرے کے برابر ہیں۔ اس لیے اپنے گناہوں کو گننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اور اپنی رحمتوں کی طفیل ہم سب پر اپنا کرم نازل فرمائے اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے۔ الہی آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔